تیسری چیز جو ہم نے تیسرا دعویٰ کیا تھا کہ حدیث کتاب اللہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہی دین قیم ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس میں بالکل واضح یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور اس 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب سمجھنے کی جو بات ہے، جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ مہینوں کی گنتی موجود ہے، اور کب سے موجود ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے، سب سے پہلی چیز وہ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں کہاں موجود ہیں؟ پورے قرآن کو کھنگال لیا جائے، پورے قرآن میں ڈھونڈ لیا جائے، کہیں بھی ہمیں وہ مہینوں کی گنتی نظر نہیں آتی، سوائے چند مہینوں کے نام، رمضان ہے یا حج کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں 12 مہینوں کی گنتی قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ پھر دوسری بات، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، وہ بھی ہمیں قرآن پاک سے نہیں پتہ چلتے، اور اللہ فرما رہا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ جب اللہ کی کتاب میں موجود ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس جگہ پر وہ مہینوں کی گنتی مل جائے اور جس جگہ پر وہ 4 مہینے حرمت والے مل جائیں وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مہینوں کی گنتی موجود ہے، 12 مہینے موجود ہیں، اور 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے بھی موجود ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی کتاب اللہ ہے، کیونکہ یہ آیت بالکل واضح دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے خود حدیث کو کتاب اللہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی جو موجود ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور قرآن پاک کو اگر ہم اللہ کی کتاب خالی مانیں تو اس قرآن پاک میں کہیں بھی ہمیں ان مہینوں کی تعداد نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمارے کو ان 4 مہینوں کی تعداد ملتی ہے جو حرمت والے ہیں۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، نہ اپنے اوپر، فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین، کہ اپنے نفسوں پہ اس میں ظلم نہیں کرنا ہے ان حرمت والے مہینوں میں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا علم ہو، تاکہ ہم اپنے نفسوں پہ ظلم سے بچ سکیں۔ جب تک ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو ہم ان مہینوں میں ظلم سے کیسے بچیں گے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا ویسے ہی انتہائی گناہ ہے، اور انسان کی جو جان ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں میں تو خاص طور پر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظلم سے مراد بہت ساری باتیں ہیں، انسان شرک نہ کرے، انسان بدعات میں نہ پڑے، اور انسان جو ہے وہ قتال نہ کرے، بچے ان مہینوں میں جنگ و جدال سے۔ لیکن جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے 4 مہینے وہ کون سے نازل کیے ہیں، وہ کون سے 4 مہینے ہیں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا؟ تو ظلم نہیں کرنا یہ حکم انسانوں کے لیے، اس حکم کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں کے ساتھ ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اس حکم کا ہونا اللہ کی کتاب میں، اس کتاب میں موجود ہو جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہے۔ اگر صرف قرآن کو کتاب اللہ مانا جائے تو کتاب اللہ، اس کتاب میں قرآن پاک میں ہمیں نہ وہ 12 مہینے ملتے ہیں اور نہ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ملتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے خود حدیث کو کتاب اللہ کہا، کیونکہ حدیث میں ہمیں 12 مہینے بھی ملتے ہیں اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے بھی ملتے ہیں۔